ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس معاشرے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا ایک طویل جدوجہد کے بعد، اور پاکستان آئینی، قانونی، دستوری، اخلاقی اعتبار سے ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف میں مبتلا رہے۔ پاکستان کی اسلامی شناخت کو نہیں مٹا سکتا، کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی اس کو بین الاقوامی این جی او سے فنڈنگ کیوں نہ ہوتی ہو، ملک کے کچھ بااثر لوگوں کی کتنی ہی آشیرواد اس کو حاصل نہ ہو، لیکن یہ بات کان کھول کر سب سن لیں کہ پاکستان کا وجود ایک نظریاتی وجود ہے، اور پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، اور انشاءاللہ اسلام کی بنیاد پر ہی قائم رہے گا۔ پاکستان جس خطہ زمین کا نام ہے، اس میں مختلف زبانیں ہیں، مختلف سماج ہیں، مختلف علاقے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک کلچر ہے، ہر ایک کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن پاکستان کو جوڑنے والی صرف ایک قوت ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اگر اسلام کو پاکستان سے نکال دے تو پھر ظاہر وہی ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر تقسیم در تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 22 کروڑ لوگوں کی نمائندگی ہماری یہ خواتین کر رہی ہیں، جو عزت اور احترام خواتین کے لیے چاہتی ہیں، حقوق چاہتی ہیں، ایک مستحکم معاشرہ اور بہترین خاندان چاہتی ہیں۔ اسی طرح جو مملکت اسلام کے نام پر وجود میں آئی، وہاں اسلام کے علاوہ ہر ازم قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں کمیونزم اور سوشلزم کو پروان چڑھانے کی کوششیں کی گئیں، وہ تو اپنی جڑ بنیاد ختم کر گیا، اور اب ایک سوسائٹی ہے جو ویسٹرنائز سوسائٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ویسٹ جس کا ہر انڈیویجول پریشان ہے، جس کی عورت پریشان ہے، کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اعداد و شمار دیکھیں تو امریکہ ہو یا یورپ، ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ زندہ ہیں کہ جن کا کوئی خاندان نہیں ہے، اور جو علیحدگیاں ان کی ہو جاتی ہیں وہ سنگل پیرنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اور سنگل پیرنٹ فیملی سسٹم کی میں بھی سب سے زیادہ بوجھ اگر کسی پہ پڑتا ہے تو وہ عورت پہ پڑتا ہے۔ مرد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس ویسٹرنائز کلچر کے نتیجے میں دنیا پرست، مغرب پرست کلچر نے خود مغرب کی عورت کو اکیلا کر دیا ہے، تنہا کر دیا ہے، غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مملکت میں عورتوں کا تقدس بھی ہونا چاہیے، ان کی عزت اور احترام بھی۔ ہمارے ہاں اگر کاروکاری ہے، ہمارے ہاں اگر کچھ جگہوں کے اوپر ایسا سلوک ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن سے شادی کی جاتی ہے، اول تو وہ گنتی کے چند واقعات ہوتے ہیں، لیکن ایسی ساری جگہیں یہ کام ہوتے ہیں، وہاں پر اس سماج کے اوپر بالادستی انگریزوں کے شاگردوں کی بالادستی ہے، وڈیروں اور جاگیرداروں کی بالادستی ہے۔ یہ بڑے بڑے جاگیردار اپنے بچوں کو لندن اور نیو یارک میں جا کر اور واشنگٹن میں تعلیم دلواتے ہیں، اور اپنی عورت کا استحصال کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جہالت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی مسئلہ ہے، ہمارے دین کا کوئی معاملہ ہے۔ ہمارا دین عورت کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے۔ یہ ظلم عورت پر اس لیے ہو رہا ہے کہ بظاہر پڑھے لکھے لوگ، لیکن حقیقت میں جاہل لوگ ہم پر مسلط ہیں 73 سال سے۔ ہر پارٹی کے اندر طاقتور طبقہ انہی پڑھے لکھے جاہلوں کا ہے، مراعات یافتہ لوگوں کا ہے، وڈیروں اور جاگیرداروں کا ہے، جو اپنے لیے ایک الگ سٹینڈرڈ رکھتے ہیں، اور ہماری عام بچیوں اور خواتین کے لیے علیحدہ نظام رکھتے ہیں۔ ان جاگیرداروں سے نکالیں گے تو کاروکاری بھی ختم ہوگی، قرآن سے شادی بھی ختم ہوگی، اور اس طرح کی فضول اور جاہلانہ رسومات کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اس لیے اسلام کے دامنے سایہ محبت میں، الفت میں، رحمت میں ہم آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی سب کو فلاح ملے گی۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس نظام کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے وہ عورتوں کیا مردوں کو بھی محروم کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ کراچی میں
3 کروڑ سے کہیں زائد آبادی ہے، آدھی اس میں خواتین اور بچیاں ہیں، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا کون سا انتظام ان لوگوں نے مسلط کر کے جو مہیا کیا ہوا ہے، جو 73 سال سے ہم پر مسلط ہیں؟ یہ اپنے آپ کو لبرل پارٹیاں کہتے ہیں، سیکولر پارٹیاں قرار دیتے ہیں، اور یہ سیکولر اور لبرل پارٹیوں نے ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو ٹرانسپورٹ سے محروم کیا ہوا ہے، حقوق سے محروم کیا ہوا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ورکنگ ویمن ہیں، ان کو پوری مراحت نہیں ملتی ہیں، ان کو میٹرنٹی لیو نہیں ملتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی معاش تباہ ہوتی ہے، گھر کا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح سوسائٹی ہو تو عورت کو تو باہر نکل کر جاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے حقوق اسلام اس کو گھر میں مہیا کرتا ہے اور نسل کو پروان چڑھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، نہ ٹرانسپورٹ ہے اور نہ جو ہے وہ ورکنگ ویمن کے لیے کوئی سہولت ہے، اور ساتھ میں ٹھیکیداری نظام کے تحت جو مزدور طبقہ، خواتین خاص طور پر کام کر رہی ہیں انڈسٹری میں، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایک دن بیمار پڑ جائیں تو تنخواہ کٹ جاتی ہے، کوئی ان کا EOBI سے کنیکشن نہیں ہے۔ ٹھیکیداروں نے ملینز کی تعداد میں جو عورتیں ہیں جو محنت مزدوری کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی نظام نہیں رکھا ہوا، اور اس پر کسی NGO کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کوئی عورت مارچ اس پر نہیں نکلتا، کوئی ان کے حقوق کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ ایجنڈا کچھ اور ہے۔ ایجنڈا یہ ہے کہ یہاں پر اباہیت کو پھیلایا جائے، فحاشی اور عریانی کو عام کیا جائے، اور یہاں کے پورے خاندان کو تباہ کیا جائے۔ ہمارا خاندانی نظام جیسا تیسا بھی ہے، ضرور اس کے اندر کمزوریاں آ رہی ہیں، جتنی دنیا پرستی بڑھ رہی ہے، مال کی محبت بڑھ رہی ہے، اتنا ہی یہاں پر تباہی و بربادی آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ خاندانی نظام ہمارے دشمنوں کو کھلتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے اپنے فنڈز کے ذریعے سے ایسے لوگ کھڑے کرتے ہیں جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتے، لیکن ہمارے نظام کو توڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور یہ جو زینب الرٹ بل کے نام پر بات آگے بڑھی تھی، اس میں PTI، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور اس کے ساتھ MQM اور ANP، یہ وہ ساری جماعتیں ہیں جس نے بچیوں سے زیادتی کے کیس میں پھانسی کی سزا کو روکا ہوا ہے۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ جب عوام کا مطالبہ بڑا ہے کہ ایسے سارے ظالموں کو، چوکوں اور چوراہوں کو پھانسی دی جائے، تو عمران خان صاحب نے بھی ایک نئی کہانی شروع کر دی اور ایک نیا قانون بنانے کی بات کرنا شروع کر دی تاکہ پھانسی کی سزا سے بچایا جا سکے۔ اور مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، سب حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان سب کا ایجنڈا وہ ایجنڈا ہے جو ان کے اوپر ورلڈ بینک اور IMF مسلط کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ورلڈ بینک پانی کے کام کے لیے کچھ فنڈنگ کر رہا ہے، کراچی کے پانی کے اضافے کے لیے نہیں کر رہا، صرف ڈسٹریبیوشن اور پیسے جمع کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو شرائط اس نے رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ 50% خواتین واٹر بورڈ میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ورلڈ بینک کو اس میں کیا تکلیف ہے کہ 25% خواتین ہیں یا 50% خواتین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایجنڈا کچھ اور رکھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک کا سیاسی ڈھانچہ ہے، اس پر بھی میں واضح بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب جنرل الیکشن کے اندر یہ بات طے ہے کہ خاتون بھی کھڑی ہو سکتی ہے اور مرد بھی کھڑا ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد اضافی سیٹیں 33% جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہاں دینے کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہے؟ کیا یہ ڈسکریمنیشن عورت کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کو جنرل الیکشن کی آزادی کے باوجود علیحدہ سے اس کو نمایاں کیا جائے، علیحدہ سے اس کے لیے سیٹیں کی جائے، خیرات میں اس کو سیٹیں بانٹی جائے، اور وہ ساری نشستوں میں 70-80% وہ خواتین اسمبلیوں میں بیٹھ جاتی ہیں جو پارٹیوں کے سربراہان کی منظور نظر ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس پر سب کو آواز اٹھانی چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا کرنے کی طرف کام ہو رہا ہے اس کو رد کرنا چاہیے۔ اس پر ہمیں کسی مداخلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہماری عورت کو عزت دو، احترام دو، تحفظ دو، ٹرانسپورٹ دو، اگر اس کی معاش کی ضرورت ہو تو معاش میں بھی ہیرسمنٹ سے بچاؤ، اس کی قانون سازی کرو، اور ظالم درندوں کو چوکوں اور چوراہوں پہ لٹکاؤ
تو ان ساری پارٹیوں کے بہت سارے لوگ آپ کو لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو بدکاری کے اڈے بنا کر پارلیمنٹ لاجز کو بھی رکھتے ہیں اور اس ملک کے اندر شراب کو اور بدکاری کو عام کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. یہ عزت اور وقار والی عورتیں یہ 22 کروڑ انسانوں کی نمائندگی کرتی ہیں, 1.5 ارب امت مسلمہ کی نمائندگی کرتی ہیں, اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.